تو آج کا جو ہمارا سبق ہے، جو ہم نے پیچھے 4 صفات پڑھی ہیں، اس کے اندر ایک شک و شبہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، شک و شبہ کن حرفوں میں ہوا ہے؟ کاف اور تا میں. آج جو ہمارا سبق ہے، آج میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ ہم نے ان صفات سے ہٹ کر کاف اور تا کی ادائیگی کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو پوری زندگی انشاءاللہ آپ یہ غلطی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں، آپ نے ایک ایک بات کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں، میرا جو سبق کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ 4 صفات، ایک شک و شبہ کاف اور تا کے اندر. ٹھیک ہے، یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ہمس اور جہر یہ ہم نے پڑھ لیا ہے سبق. ٹھیک ہے، اس کے بعد شدت اور رخوت یہ بھی ہم نے سبق کو پڑھ لیا ہے. یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. مثال کے طور پر اگر رات ہے تو صبح نہیں ہوتی، اسی طرح کالا ہے تو سفید نہیں ہوتا، میٹھا ہے تو کڑوا نہیں ہوتا. یہ بھی اسی طرح ایک ضد ہے، یعنی اس کے اندر سانس جاری رہتا ہے، اس کے اندر سانس بند ہوتا ہے، اس کے اندر آواز بند ہو جاتی ہے، اس کے اندر آواز جاری رہتی ہے. تو ان صفات کے اندر ایک شک و شبہ ہو گیا ہے. آج میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ وہ شک و شبہ کیسے دور ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں، نمبر 1، کاف اور تا کو ہمس میں بھی شمار کیا. ٹھیک ہے، کاف اور تا کو فحسہ شخص سکت، کاف تا وہاں پر بھی آ گئے، یعنی اس کے اندر سانس جاری رہتی ہے ہمس کے اندر. ٹھیک ہے، اور شدت میں بھی ان کو شمار کیا. آجیدو کا، کاف یہاں پر، قطب تا یہاں پر. ٹھیک ہے، شدت کا مطلب ہے آواز سختی کے ساتھ بند ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہمس کے اندر سانس جاری رہتا ہے، آواز میں پستی ہوتی ہے، یہاں آواز کے اندر بلندی ہوتی ہے. اب یہاں پر اس شک و شبہ کو ہم دور کرتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں، نمبر 1، سب سے پہلے شبہ کرنا ہی نہیں چاہیے. سب سے پہلے ہمیں یہ ہے کہ ہم شک نہیں کر سکتے. کیونکہ ہمس اور شدت 2 الگ الگ جوڑے کی 2 صفات ہیں. یعنی یہاں پر دیکھیں، ہمس کی جو ضد ہے وہ شدت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو شدت کی ضد ہے وہ ہمس نہیں ہے. اس میں تو شبہ بنتا ہی نہیں ہے. ہاں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمس میں بھی کاف اور تا آ گئے، جہر میں بھی کاف اور تا آ گئے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اگر شدت کے اندر بھی کاف اور تا آ گئے اور رخوت کے اندر بھی کاف اور تا آ جائیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ آپس میں ضد کیسے آ گئی ہے. یعنی دن بھی آ گیا، رات بھی آ گئی. پھر ہم دیکھیں گے کون سی غلطی یہاں پر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آپ کا ہو گیا. اب یہاں پر دیکھیں، نمبر 2 پر کیا ہے؟ شک و شبہ تب ہونا چاہیے. ہمیں شک اور شبہ کاف اور تا کے اندر تب ہونا چاہیے جب یہ ایک دوسرے کی ضد ہو. ہمس الگ جوڑے کی صفت ہے، شدت الگ جوڑے کی صفت ہے. یہاں پر دیکھیں، ہمس اور جہر میں یہ الگ جوڑا ہے، شدت اور رخوت الگ جوڑا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، ہمس کا معنی پستی کے ہیں، سانس جاری رہتا ہے. جہر کا معنی بلندی کے ہیں، سانس بند ہو جاتا ہے. سختی، شدت کے اندر سختی ہے، آواز بند ہو جاتی ہے. رخوت کے اندر نرمی ہے، آواز جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں، میں ان کا آگے آپ کو مشق کر کے بھی بتا دوں گا. ٹھیک ہے، اب نمبر 3 پر آپ دیکھیں، اگر غور کیا جائے کاف اور تا کی ادائیگی و معنوی اثرات پر ایک شبہ پیدا ہے. ٹھیک ہے، اگر ادائیگی اور اثرات کو دیکھا جائے تو پھر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے. کون سا؟ کہ ہمس میں سانس جاری رہتا ہے، آواز پست ہوتی ہے، لیکن شدت کے اندر آواز کے اندر کیا ہوتی ہے؟ قوی ہوتی ہے. اور جب آواز بند ہو جاتی ہے تو پھر سانس کیسے جاری ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ شبہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کی بھی آپ کو بھی وضاحت کر دوں گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمس کے اندر سانس جاری رہتا ہے تو پھر شدت کو جب ہم ادا کریں گے تو جب آواز بند ہو جائے گی تو سانس تو جاری نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے، یہ ایک شبہ بن گیا ہے. یعنی وہ یہ بھی مثال دیتے ہیں کہ جیسے بوتل کے اندر آپ پانی ڈالیں اور یکدم اس کو الٹا کر دیں تو منہ کے اوپر یکدم پانی آ کے رک جائے گا. جیسے حمزہ کاف زبر اک، آواز ختم ہو گئی، سانس کیسے جاری ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک مثال بھی دی ہے کہ اگر آپ بوتل کو کیا کریں، بوتل کو آپ الٹا کر دیں تو یکدم پانی کیا ہے؟ منہ کے اندر آ کے رک جائے گا، باہر نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے،
تو یہ انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ جب آواز بند ہو جائے گی پھر سانس کا کیسے جاری ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح کاف اور تا میں آپ شدت تصور کر لیں. یعنی کیا ہے, آپ بوتل کی مثال لے لیں کہ بوتل کے اندر پانی ہے اور آپ نے بوتل کو یکدم ایسے کر دیا تو وہ منہ کے اوپر آ کے پانی رک جائے گا, نکلے گا نہیں. ٹھیک ہے, بعد میں نکلنا شروع کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر انہوں نے یہ مثال بھی دے دی ہے, بوتل کی مثال دی ہے کہ اگر آپ ایسے, تو شدت کو جیسے ہی آپ حمزہ کاف زبر اک, آواز آ کے رک جائے گی. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر دیکھیں, اب اس کا جو بوتل کی انہوں نے مثال دی ہے, اب میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں. یہاں پر نمبر 4 ہے, شدت میں شروع میں آواز بند ہوگی. شدت میں شروع میں آ کے آواز بند ہوگی, جیسے پانی آ کے رک جائے گا. ٹھیک ہے, ہوگا لیکن جاری تو ہوگا. آگے کیا ہے, جاری تو ہوگا. اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ شدت جو ہے شروع میں ہی قوی آواز کے ساتھ آئے گی اور سختی کے ساتھ آئے گی. ٹھیک ہے, وہاں پر شدت جو ہے وہ کیا کرے گی, سختی کے ساتھ آئے گی اور آواز کے اندر بھی قوت ہوگی, لیکن جیسے ہی آئے گی یکدم بند نہیں ہوگی. حمزہ کاف زبر اک, اک, تھوڑی سی آواز نکلے گی, آخر میں سانس جاری رہتا ہے کافی مقدار تک. ہمس میں ضعیف ہونے کی بنا پر آواز پست ہوتی ہے اور سانس کافی مقدار میں جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہاں پر دیکھیں, اور اس کا احساس پڑھنے والے کو خود ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر جیسے وعلامات, جیسے ہی میں نے تا کو چھوڑا تو سانس جاری ہو گیا. وعلامات. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں شروع میں تو صفت شدت ادا ہوگی, لیکن ہمس کی وجہ سے سانس بھی جاری رہے گا, لیکن آواز میں بہت ہی پستی ہوگی. جیسے کیا ہے, ولا یشرک, یہ جو آواز ہے نا یہ ہے اصل, یہ اس کی ادائیگی بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, کیا کرے گی, آواز شروع میں سخت اور قوی آئے گی لیکن بعد میں تھوڑا سا سانس جاری ہو جائے گا. یہ کاف اور تا کی صحیح ادائیگی ہے. اب یہاں پر لوگ ایک غلطی کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, قاف اور تا کی جب آواز کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر صفت ہمس کو بھی کیا ہے, جاری رکھتے ہیں, یعنی اس کا سانس بھی جاری رہتا ہے اور ساتھ آواز بھی جاری کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آواز جاری ہوگی تو پھر وہ رخوت میں چلی جائے گی, وہ شدت میں نہیں آئے گی. کاف اور تا شدت میں ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دیکھیں, کاف اور تا, یہ جو کاف اور تا ہے اس کے اندر لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, جیسے انعمت, انعمت علیت, یہ آواز جاری رہ گئی ہے, آواز بھی جاری ہے اور آواز کے اندر نرمی پیدا ہو گئی ہے. جیسے انعمت علیہم غیر انعمت ولا یشرک, اللہ اکبر, اکبر, اک, یہ جو سانس جاری ہے نا یہ غلطی ہے. ہم نے یہ جو ہے نا غلطی سے, کون سی غلطی سے بچنا ہے کہ کھے کی آواز نہ آئے, کھے, کھے, تھے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا یہ نا عربی زبان کے اندر, کیونکہ قرآن عربی کے اندر ہے نا, یہ تو اردو میں بھی نہیں آتا. وہ جو جیسے بھیڑ ہوتی ہے, بھیڑ والی جو ہوتی ہے نا, کھے, تھے, جیسے تھالی والی ہوتی ہے, اسی طرح کھالی, کھالی جو کہتے ہیں, تو یہ کھے اور تھے نہ بنے. آپ اس طرح اگر آپ سانس کو زیادہ جاری کریں گے تو پھر اس سے کیا ہوگی, ایک غلطی آئے گی, وہ یہی ہے کہ کھے اور تھے نہ بنے. اکثر لوگ اس غلطی کرتے ہیں اور وہ یہی مثال دیتے ہیں کہ صفت ہمس کو ادا کرتے ہیں, تو یہ کیا ہے, ادائیگی میں بھی غلطی کرتے ہیں, اور اسی طرح جو وہ جواب دیتے ہیں وہ بھی ان کا غلط ہوتا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, انعمت, تا, انعمت, یا ساکن ہو, تبت, تبت یدا, جیسے ہی چھوڑیں گے آپ تھوڑا سا سانس جاری ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر میں آپ کو بس یہی بتانے آیا تھا کہ کاف اور تا کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, وہاں پر حضرت مصنف نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ کاف اور تا میں شبہ نہیں کرنا چاہیے, کہ اگر کوئی بندہ کہے شدت کے اندر سختی ہے, آواز کیا ہے, بلند ہوتی ہے, ہمس کے اندر سانس جاری رہتا ہے, آواز کے اندر پستی ہوتی ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آواز بند ہو گئی پھر کاف اور تا کی آواز آخر میں کیسے جاری ہو سکتی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی آواز جاری نہیں ہوتی, آواز جاری نہیں ہوتی, سانس جاری ہوتا ہے. اور اس کے اندر ایک اور غلطی بھی ہوتی ہے کہ اگر سانس کو اتنی مقدار میں آپ ظاہر کریں گے, ان کو نکالیں گے, پھر کھے اور تھے بن جائے گا. انعمت, تبت, تبت, تب, تبت یدا ابی لہب وتب, تب, تب. ٹھیک ہے, جیسے
قل یا ایہا الکافرون کافرون، ٹھیک ہے، یہ جو پڑھتے ہیں نا یہ غلط پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس غلطی سے ہم نے بچنا ہے۔ اور آج جو ہمارا سبق کا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ قاف، یہ جو کاف ہے، کاف اور تا کو ہم نے اس غلطی سے بچانا ہے کہ کھے اور تے نہ بنے۔ اور اسی طرح اس شعبے سے میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ شعبہ اس کے اندر ہوتا ہے، شک اس کے اندر ہوتا ہے کہ جب وہ آپس میں ضد میں شامل ہوں، لیکن اس میں تو ان کی ضد نہیں ہے، شدت الگ ہے اور ہمس الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ والا جو لفظ ہے یا یہ والے جو آپ نے بتایا ہے نمبر 2 پر، اس کا ہمیں سمجھ نہیں آیا۔